حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا، جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی ہزار غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب یہ عمل کر کے لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ فرمایا، جب وہ انتقال کرے گا وہ ہر حساب و عذاب سے پاک ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایک ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور سب نے بلا اتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایک ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ قبیلہ جرہم اور کسی اور قبیلے وغیرہ نے اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کا بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا، اور اکثر و بیشتر حرام کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بلائی حصہ میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ نوبت پہنچ گئی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کی قبیلوں نے اس پر تو جان کی بازی لگا دی، اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے، اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس کو پنچ مان لیا جائے گا، وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کریں گے۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ اللہ کی شان کے صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرما دیا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا، اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا، اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خونریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عصمت پاک ہی رہا۔ مکہ شرک اور بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا۔
کہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کی کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کی بگڑی ہوئی حالات کو سدھارنے اور اس کی تدبیروں کی سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ اللہ عز و جل کا پیغام ان کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا تبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے، اے کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔
چنانچہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا اللہ عز و جل اس کا معاملہ درست فرما دے گا اور اسے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب وہ لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں